المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام ذات الجلال والإكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. حمد و صلات کے بعد ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیاری نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں آج اس آستانہ عالیہ القادریہ الگیلانیہ الغوثیہ برائفیلڈ میں آنے کی اور اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. It's a great honor for us to be here once again, alhamdulillah ta'ala, that we are here at this Astana Sharif, especially in the presence of Huzur Shahzada Ghawsul Wara, Sayyidul Sadat, Shaykhul Shuyukh, Sayyiduna wa Murshiduna, سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ السید ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالی، نقیب الاشراف سجادہ نشین، the custodian of the بارگاہ of سلطان الاولیاء والصالحین، محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آستانہ عالیہ ہم ہر ہفتے جب بھی حضور سید یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آتے ہیں، ہماری حاضری ہوتی ہے، آپ سارے آتے ہیں. ہمیشہ میں آپ سے یہ بات کیا کرتا ہوں، always telling you this whenever we come here for a murid, for a غلام, for a servant of this bargah, for us, alhamdulillah, when we come here, to be here, to sit in the company and the sohbah and in the feet of Huzur Shahzada Ghawsul Wara, this is everything for us. Subhanallah, Subhanallah. اپنے شیخ کی سنگت اور صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر صرف اپنے شیخ کامل کی چہرے کی زیارت بھی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور پھر ہمارے شیخ بھی حضور شہزادہ غوث الورا ہے، the Prince of بغداد شریف. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں ہم پر، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہمیشہ میں بولتا ہوں, we have no words to thank Allah subhanahu wa ta'ala. الفاظ نہیں ہے رب کا شکر ادا کریں کہ جس مالک نے اس ملک کے اندر, یو کے کے اندر, آج ہی میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ this is the only one آستانہ شریف in Europe
عمومی طور پر یورپ اور خصوصی طور پر انگلینڈ کے اندر یہ واحد آستانہ ہے جو ڈائریکٹلی بغداد شریف سے کنیکٹڈ ہے۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں، اس کے پیچھے ریزن ہے، there is a reason because the custodian, the نقیب الاشراف is himself here۔ سیدہ نشین خود یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی لیے حضور سید ہمیشہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بغداد شریف ہے، یہ چھوٹا بغداد شریف ہے، حضور غوث پاک نے ہمارے لیے دروازہ فیضان کا یہاں کھول رکھا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہو، مجھ جیسا ایک گناہگار و خطاکار 2011 سے لے کے اس سال تک، ایک آدھ سال وہ کووڈ کی وجہ سے لاسٹ ایئر نہیں جا سکے، کہ ہر سال اپنے قدم میں بلا لیتے ہیں ہم گناہگاروں کو، اس سے بڑی اور کرم نوازی کیا ہو۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری رونقیں، یہ سارے جو انوار و تجلیات اور فیوز و برکات اور فیضان قادریہ اور غوثیہ جو آپ حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ سارا کریڈٹ حضور سیدی کو جاتا ہے۔ وسیلہ آپ بنے، حضور سیدی یہاں تشریف لائے تو ہمارے لیے یہ رونقیں لگی ہیں۔ ناٹ اونلی ہے، بغداد شریف میں بھی جاتے ہیں تو وہیں بھی، وہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہاں پر بھی پاکستان، انڈیا میں، پوری دنیا میں حضور سیدی آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک اور حضور سیدی کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کی طبیعت کچھ ناساز، دعا کہ اللہ پاک شفا یابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا سایہ اس پوری امت مسلمہ پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ حضور غوث پاک کی آپ فیضان کے قاسم ہیں، پوری دنیا میں حضور غوث پاک کا فیضان تقسیم کرتے ہیں۔ The real distributor of the blessing of Sultan al-Awliya wa Salihin, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ They go all over the world. Again, very soon they are leaving for Pakistan, for India, Sri Lanka, Bangladesh, all these countries. They are going again, alhamdulillah ta'ala. What is the reason? Why they are calling? They are inviting حضور سیدی۔ ان سب ملکوں کا دورہ، ابھی حضور سیدی پھر نکل رہے ہیں، تو یہ ہر ملک میں رہنے والے کیوں بار بار بلاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدی و مرشدی is distributing the فیضان of غوث پاک all over the world۔ پوری دنیا کے اندر جا کر حضور غوث پاک کا فیضان تقسیم فرماتے ہیں۔ لوگ تو جھلک دیکھنے کے لیے ترستے، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ حضور سیدی جب تشریف لے جاتے ہیں، انڈیا ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی جاتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ہم یو کے والے رب کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، حضور سیدی جہاں بھی جاتے ہیں پلٹ کر ہمارے پاس یہاں یو کے میں تشریف لاتے ہیں، ہم آ کے زیارت کرتے ہیں، دست بوسی قدم بوسی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور حضور غوث پاک کی ہم پر کرم نوازیاں یہ اتنی ہیں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھ کر، واللہ believe me whenever we go to بغداد شریف، حضور غوث پاک کی جب جالی کے پاس پہنچتا ہوں، واللہ میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ کے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے شہنشاہ ہر بار بلا لیتے ہیں۔ اس گناہگار خطاکار کو ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی جالیوں کو بھی چھو سکے، اس قابل نہیں ہے کہ اس چیمبر میں انٹر بھی ہو سکے، اور حضور سیدی پھر کرم والا ہے، کرم کرتے ہیں ہم گناہگاروں کے لیے، جالی شریف کھول کے کہتے ہیں آپ بھی اندر جائیں۔ یہ کرم نوازیاں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے رب کا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ہم آپ کیا ہیں؟ صدیاں بیت گئی نا، نیل is going to be 1000 years۔ بڑے بڑے وقت کے غوث کتب ابدال اس درگاہ پہ جا کے سر خم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے حضور غوث پاک کی اجازت کے بغیر، آپ کی سٹیمبر مور کے بغیر تو ولایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے حضور سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ بغداد شہر دے ٹکڑے مقصاں تے کرساں میرا میرا ہوں، انہوں نے بھی جس نے یہ ادب ہے ایکچولی عاجزی، humbleness when they say this کہ بغداد شہر دے ٹکڑے مقصاں تے کرساں میرا میرا ہوں، they are showing their utmost respect and humbleness in the court of حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام جو بہت ہی خوبصورت ہمیشہ پڑھتے ہیں، میری مراد قاری علی محمد القادری صاحب ہمارے پاس آج تشریف فرما ہیں یہاں، آپ ان کو نور ٹی وی پر بھی سنتے رہے، پھر تقوی ٹی وی پر بھی سنتے رہتے ہیں، تو ان کی بڑی خواہش تھی، تو
میں نے بھی کہا تھا ایک دوست ان کے اور انہوں نے کہا کہ یہاں آستانے پہ آئیں، حضور سیدی سے ملاقات کریں، زیارت کریں. یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کے there is a time for everything. کوشش کرنے سے انسان کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے پھر دیر نہیں لگتی. تو اس لیے وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا بھی کلام سنائیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں. امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت کا کلام بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن آپ نے لکھا ایسا لکھا ہے کہ ادب کی انتہا کر دی ہے، اعلیٰ اور اکمل درجے پر ادب کو پہنچا کر دنیا کو بتایا ہے کہ غوث کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے. اس لیے وہ آپ کو آج کلام سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمارے حضور سیدی جو خاص بات تصوف کا جو نقطہ ہے، وہ تصوف کا کیا ہے؟ ایک تو کہتے ہیں تصوف کلہ ادب، ادب کا نام ہے. اور حضور غوث پاک کی تعلیمات کے اندر ہمارے حضور سیدی ہمیشہ جب کہتے ہیں always tell us from the teaching of حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ what is the تصوف all about? To serve the humanity, to serve the mankind, خدمت خلق، خدمت انسانیت. اسی لیے حضور غوث پاک نے فرماتے ہیں، ہمارے حضور سیدی نے کئی بار ہمارے ساتھ بات شیئر کی ہے نا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 1000 مسجد تعمیر کرنے سے بہتر ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کرنا. اور وہاں جب جاتے ہیں آپ لنگر شریف بغداد شریف میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مائی سیلف یو کین ٹیل یور سیلف، you can share with us your experience when you go there. Then آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں نا جو کئی دفعہ وہاں جا چکے ہیں. وہاں جو لنگر شریف جس میں سارے لوگ حصہ ڈالتے ہیں دنیا ساری سے، آپ کو پتہ ہے وہ ان غربا، مسکین، یتیم و بیوہ عراق کے ان لوگوں کے لیے ہے. وہ ہم اور آپ نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، آپ کو علم ہے. اور دیکھیں حضور غوث پاک کی ہمارے لیے مہمانوں کے لیے جو لنگر شریف تیار ہوتا ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہوتا ہے. اس لیے میں کئی دفعہ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ نہ سمجھا کریں یو کے سے، دنیا جہاں سے کہاں wherever you come from you bring the gathering, you go there. It's not for us, it's for those غرباء and مساکین and poor people. وہ ان کے لیے ہے. وہاں جب جاتے ہیں اور حضور سیدی آپ کو علم this time when you went there first time the لنگر شریف cross the road جو ان لوگوں کے لیے بنتا ہے، تو پہلے دن جو ہوا وہ 16 کے قریب 16 دیگیں. دے کا یہ مطلب ہے جو ہماری پاکستان انڈیا میں دیگیں ہوتی ہیں. وہاں کی جو ہے نا آپ کو بتایا we have seen this how big is it کہ پاکستان کے اندر جو ہوتی ہے وہ 4-5 ہوں تو وہ ایک ہوتی ہے. 4 to 5 لمب اس میں ہوتے ہیں، باقی چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو وہ وہاں تیار ہوتا ہے. ہمارے حضور سیدی ہر روز وہاں جا کر ہمیں ساتھ لے جایا کرتے تھے. وہاں جا کے دکھاتے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ لنگر شریف ہے جو صدیوں سے ان لوگوں کو ہر روز ملتا ہے. یہ لنگر غوثیہ ہے. اور اس میں الحمدللہ ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ اس میں پڑتا ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی یہ کہ آپ نے کیا ڈالا، کچھ نے کیا ڈالا، نہیں. یہ کہا کریں کہ اس پر شکر ہے اللہ کا، انہوں نے قبول کیا ہے ہمارا، انہوں نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے. What we can do? Nothing. We have done nothing. We can't do anything. They have done everything for us. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی بات ظاہر میں کہتا چلوں تو وقت نہیں ہے، بہت کچھ ہے. حضور شہنشاہ بغداد کی بات دعا یہ کریں حضور سیدی کے وسیلہ جلیلہ سے حضور غوث پاک نے ہمیں جو نسبت عطا کی، اللہ پاک اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، فومنس جس کو آپ کہتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹنگ، یہ دعا کیا کریں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب اس پاک کلام آپ اس پاک محفل کا آغاز انشاءاللہ کلام پاک سے کریں گے، اور کلام پاک کی تلاوت کے لیے انشاءاللہ العزیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس کامران آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک چند آیات بینات کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث الورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بارک اللہ جزاکم اللہ فی الدارین. ماشاءاللہ اس سال حافظ کامران صاحب بھی بغداد شریف میں ہی موجود تھے، ان کی بھی حاضری. تو حضور سیدی whenever they bring something from the sweets and those they always say they give us سویٹیں بغداد شریف سے چاکلیٹ لے کے آتے ہیں نا، تو ہم بھی آگے پھر دوستوں کو جب دیتے ہیں. مگر حضور سیدی ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ یہ سویٹ یا چاکلیٹ نہیں ہے، یہ بغداد شریف کا ویزا ہے. اس لیے الحمدللہ جس چیز کا ویزا لگے گا نیکسٹ ٹائم وہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. یہ تو نصیب کی بات ہے. یوزلی پیپل آسک what the situation is. I always tell them, why are you asking me? For us, the situation is always ideal and good and brilliant and alhamdulillah, no worries. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں جو حضور غوث پاک کے لیے جب اس میں عراق میں جب انٹر ہوتے ہیں نا تو پھر کیا پریشانی. حضور غوث پاک کے صاحب میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. لیکن جب بغداد میں بابو شیخ اس ایریے میں انٹر ہو جائیں تو وہ تو غوث پاک کا پھر دروازہ ہے، بابو شیخ. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب پریشانی ہو تو میرے دروازے پر آ جایا کر.
وہ پریشانی کو دکھ درد ہو, if there any problem, come to my door. اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. You will never go back empty-handed. You always share with us this one. تو یہ ایسا ہی ہے. اس لیے اس بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو جس کے نصیب میں ہوگا. میں کہا کرتا ہوں یہ نہ پوچھیں کہ جائیں گے, آپ کہتے ہیں آپ کا ارادہ اچھا ہے, جائیں گے اس وقت جب وہ آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. مور ادھر سے لگتی ہے, سٹیمپ لگے گی تو انشاءاللہ جن کی ہر سال لگی ہوتی ہے وہ ہر سال پہنچ جاتے ہیں, کبھی نیکسٹ ایئر جاتے ہیں, کبھی 2 سال بعد, کوئی 3 سال بعد, کوئی ہر سال. تو یہ نصیب ہے, اللہ پاک سب کو بار بار حاضری نصیب کرے. اب جو نعت رسول مقبول کے لیے میں برمنگھم سے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں, معاذ مسعود چشتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. تو آئیں چند اشعار اپنے نعت شریف انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور شہزادہ غوث الورا. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس میں منقبت بھی ہے اور نعت بھی ہے. زہرا کے لاڈلوں کا, زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گرانا, ہے بڑا سخی گرانا. لجپال کے بابا, لجپال ان کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا, زہرا کے لاڈلوں کا بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت یہی سوارے. مانگے جو کوئی روٹی اونٹوں کی دے قطارے, اونٹوں کی دے قطارے. ایسا جہاں میں ہے, ایسا جہاں میں ہے بس ایک آستانہ, بس ایک آستانہ. لجپال کے بابا, لجپال ان کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا, زہرا کے لاڈلوں کا. ایسا کر جنت سے سل کے آئے ان لاڈلوں کے جوڑے. شہزادیاں بھی ان کے گھر روٹیاں پکائے, گھر روٹیاں پکائے. اونچا حسب نسب ہے, اونچا حسب نسب ہے, اور ٹھاٹھی ہے شاہانہ, اور ٹھاٹھی ہے شاہانہ. لجپال کے بابا, لجپال ان کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا. ماشاءاللہ خوبصورت حاضری, مختصر اور بڑی جامع ماشاءاللہ. اب جو ہے حاضری کے لیے پہلے جو میں نے ذکر کیا ہے, قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں. بڑی پرانا میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, قاری صاحب کے ساتھ برمنگھم کے زمانے سے. خوبصورت پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام خصوصیت کے ساتھ. اور ان کی پہلی حاضری یہاں پہ انشاءاللہ ہوگی. ان کے آنے سے پہلے یہ چند 1-2 رباعیات آپ کے نام کرتا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ فیض شاہ ابرار ہیں
غوث العظم دستگیر، فیض شاہ ابرار ہیں غوث العظم دستگیر، اور منبع انوار ہیں غوث العظم دستگیر، اور منبع انوار ہیں غوث العظم دستگیر۔ محتاج میرے غوث کے سب اولیاء و اصفیاء، محتاج میرے غوث کے سب اولیاء و اصفیاء، مبارک مخزن اسرار ہیں غوث العظم دستگیر، مبارک مخزن اسرار ہیں غوث العظم دستگیر۔ اور جسے غوث کے در کی گدائی ملی، جسے غوث کے در کی گدائی ملی، قسم رب کی اسے شہنشاہی ملی، جسے غوث کے در کی گدائی ملی، قسم رب کی اسے شہنشاہی ملی۔ بن گیا جو گدا اس در کا مبارک، بن گیا جو گدا اس در کا مبارک، دو جہاں میں اسے پذیرائی ملی، کہ دو جہاں میں اسے پذیرائی ملی۔ اور اب جو ہے اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا قاری علی محمد صاحب القادری، وہ بھی اسی بارگاہ کے اسی درگاہ کے وہ بھی سگ ہیں، تو آئیں گے اور اپنے انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں جیسے وہ پسند کریں گے۔ ناز شریف کے چار بالمنقبت انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی تو خوبصورت استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث الورا۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، یا اللہ پہلے قادری کر لے تے جی کر لے آئے تے جان چلے جائے یہ دامن نہ چھوٹے۔ قادری کر، قادری رکھ، قیامت نو پھر اینا وچ ہی اٹھائیں۔ ایک لین وچ تین گلاں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ہے پشت پناہ سے سگ سے ہے مجھ کو نسبتی، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی حشر تک کی میرے گلے میں رہے پٹا تیرا،
पंजाबी है पाचोगा محمد اخلاق مبارک دا کیڑے لفظاں نال شکریہ ادا کرا. یہ بغداد شریف جان لگے تو مینوں بھی حکم فرمایا قاری صاحب چلو. میں عرض کی تھی کہ کافی جگہ تے میں ہاں کیتی ہوئی ہے میلاد شریف اشتہاراں تے نام آئے ہوئے نے. قاری صاحب کہندے اچھا سی ہو آنے ہیں تے پھر جدوں سرکار بلان گے پھر پچھلے اتوار نو جانا سی. حضرت صاحب نے بھی لندن تے میری بھی اتنے حاضری سی. میرا دل سی بھی اتنے زیارت کر. کوئی اشتیاق صاحب نے چودھری صاحب شاید اتنے ہے نہیں کہ نہیں بھی یہی مشورہ دیتا بھی تسی در اقدس سے حاضری دیو نا راواں وچ کی ہے. میں انہاں دی گل نو فل سمجھی کہ بہت اچھا مشورہ. تے حضرت خلیفہ قمر الزمان صاحب قادری سن تے بڑا شوق ہویا سی بھی انہاں دی زیارت کریے. تے اے ماشاءاللہ اے اج مینوں لے کے آئے. ساڈے دے گھر وچ گنگا بہ گئی ہے برمنگھم وچ. حضرت صاحب دے او خلیفہ نے تے اسی انہاں دے نال. یہ بچہ جڑا جس نے سرکار دی عظمت بیان کیتی اللہ اس بچے نو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تے حافظ صاحب نے بھی گزارش ہے ربائیاں پڑھ پڑھ کے اپنے نہ پڑھو کسی ہور نو بھی ونڈو. بہت محبت نال صلاۃ و سلام پڑھو. میں اعلیٰ حضرت کلام تھوڑا جہا پیش کروں. آپ صاحب آپ کا کیا نام؟ حسن انہوں نے حکم فرمایا دو شعر اعلیٰ حضرت دے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ وہی بخش دیتے ہیں کون جرموں پہ سزا
سزا نہ کرے حشر میں ہمیں بھی سیر دیکھیں گے منکراجوں سے التجا نہ کرے لے رضا سبھی چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جن کو ان سے میں اور اختیار کر کے بدل یا فردی جو کامل ہے یا یا سالک ولی یا مجذوب ولی جیڑے بھی نے بدل یا فردی جو کامل ہے یا غوث تیرے ہی در سے مستقبل ہے یا غوث تیرے ہی در سے مستقبل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غنی و حیدر و عادل ہے یا صحابیت ہوئی پھر تابعیت صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا بس آگے قادری نور شہزادہ غوث الورا نور شہزادہ غوث الورا صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل
گے قادری منزل ہے یا غوث یہ چشتی سہر وردی نقش بندی یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا ہر کسی دا ابا ہے نا مگر ویکھدا ساڈے ابے نوں ہی ہے فیض میں ترجمہ پڑھا نور ٹی وی پیسے کٹھے کر کے خلیفہ جی میں دیواں تے مینوں سدن کوئی نہ یار بھی آن دے ایک دم میں آپے جا وڑیا سرکار بھی اس ویلے حیات میں آخیا پیر جی پیسے کٹھے کرا میں اپنے بابے دے نام لے غوث اعظم دے علی محمد قادری ہے نا تے لنگر میرے باوے دا تے سدو مینوں نہ انہوں نے واہ پھر انہوں نے ٹکور کی تے بابا بابا ہے نا جی دیکھو نا سانو شہزادہ دیتا نا اسی جتنا بھی انہوں نے شکریہ ادا کریے نا کر حضور شہزادہ غوث الورا یہ چشتی سور وردی نقش بندی اگلا شعر سنو انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید وہاں خاطی جو مستبد ہے یا یہ اعلیٰ حضری کیونکہ قادری ہوئے نا انہاں دا کلام تھوڑا ہارڈ ہے مشکل ہے تے اے میں خلیفہ انہاں نوں راہ وچ گڈی چلا رہے سی دوسرا ستو سی چلا رہے سی ہاں تے ماشاءاللہ اے ساڈے تے میں گڈی وچ بھی کم پکھائی رکھیا ستا کوئی جاندہ بھی ہونی سنو انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید کسے چشتی دا کسے سور وردی دا کسے نقش بندی دا یا کسے ہور سلسلے والے دا شیخ فوت ہو جائے انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید اور نویں بیعت قادریہ سلسلے وچ کر سکتا ہے بابا احمد رضا کی کہہ رہے ہیں وہ بھی خان سی نا وہ اگو کہندا ہے وہ ہاں خاطی جو مستبدل ہے یا غوث کسے قادری دا پیر فوت ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رنڈا یا رنڈی ہو گئی وہ کسی اور پاسے بیعت کر سکتا ہی نہیں اگر کرے گا تو پھر کی ہے پھر وہ خطا کار ہوئے گا اگلا شعر ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا مولا مرتضیٰ شیر خدا دی عظمت و شان وہ کی سمجھ سکتا ہے یا غوث اعظم جنہوں نے آپ دی عظمت و شان نہیں پہچانا وہ کیا جانے
خدا سے لڑائی وہ ہے معطی نبی قاسم تو موصل ہے یا خدا سے لے لڑائی. رب نے فرمایا کسے دے دل وچ میرے کسے ولی دی عداوت ہے وہ تیار ہو جائے میں رب ہو کے اس نال جنگ کراں گا. خدا سے لے لڑائی وہ ہے معطی ہر شہر دا دین والا رب ہے. نبی قاسم نبی تقسیم فرمارن تو موصل ہے یا غوث. اے غوث اعظم تسی گھر گھر پہنچا رہے ہو ہر کسی نو نعمتاں جو رب دے رہا محبوب نو. محبوب کہہ رہے ہیں عبد القادر جی نانا جی جاؤ میرا شہزادہ اج جناب گیا یو کے تقسیم کرنے گیا میرے فیضان نو اوتھے جا کے اے لنگر پہنچاؤ جننے بھی آئے نے سارے نو ونڈو. اے فرما رہے ہیں حضرت خدا سے لڑائی وہ ہے معطی نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بھی خیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی دین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوب. انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو قاری صاحب سے مزید بھی انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منقبت ایک نہیں ہے. امام علیہ سنت نے بہت سی منقبتیں حق ادا کیا ہے. تجھ سے در در سے سب دیکھیں نا یہ ادب کی انتہا ہے. ڈائریکٹ در سے نہیں اور میں در کی نسبت ڈائریکٹ بات نہیں کی. میں تجھ سے در در سے سگ پر میں تیرا در غوث اس در پہ جو بیٹھنے والا کتا ہے اس سے میری نسبت ہے.
This is utmost respect for the Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. The dog who is sitting in the door of the Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. He says, my nisbat is with that dog. Not directly with the dar of Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. This is adab. Humbleness in the court of Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. Allah Pak, Qari Sahab ko umre khizri ata farmaye, sehat yabiyan ata farmaye. If that dog, I will come to know he's coming from the darbar, I will stand up for him and I will went to him and I will kiss him because he's coming from Baghdad and from Subhanallah. Huzur Sayyidi फरमाते हैं, इनको बताएं, उन्होंने ये भी फरमाया है, हुजूर सैयदी वो हुजूर सैयदी का वो अदब एहतराम, वो जब इंडिया में हुजूर सैयदी वहाँ गए हैं तो वो बरेली वाले भी वो जानते हैं ना गौस पाक का मकाम क्या है। तो हुजूर सैयदी फरमाते हैं, ये बताएं, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे पता चले ना कुत्ता बगदाद शरीफ से कोई कुत्ता आ रहा है कि वो the dog is coming, he said if I know the dog is coming from the Baghdad Sharif, I will go forward. कहते मैं दौड़ कर run, go to that dog to kiss the feet of that dog because that is coming from Baghdad Sharif. कहते मैं उस दौड़ कर उस कुत्ते का इस्तकबाल उसके कदम चूमूंगा कि ये बगदाद शरीफ से आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसल आजम जीलानी। हुजूर शहजादा गौसुल हुजूर शहजादा गौसुल वरा, हुजूर शहजादा गौसुल वरा। ये चंद अशार में कभी कभी ये पढ़ता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। हुजूर सैयदी gave me these first 4 lines. I have been reading this. इससे पहले भी आपको मैंने बताया 2 दफा। हुजूर सैयदी when first time they came to my गरीब खाना, हुजूर सैयदी पहली दफा तशरीफ लाए थे तो वहाँ मेरे घर में बैठकर ये उर्दू के हैं चंद अशार, तो हुजूर सैयदी ने 4 लाइनें फरमाया इस तरह बोलें, ये पढ़ें। तो वो 4 लाइनें हुजूर सैयदी ने मुझे अता फरमाई थी और मैं उससे आगे फिर मैंने उसको कंप्लीट किया है। वो चंद अशार आपके साथ शेयर करता हूं कि मुर्शिद हमारे या गौसुल आजम, मुर्शिद हमारे या गौसुल आजम, आंखों के तारे या गौसुल आजम, आंखों के तारे या गौसुल आजम, है नूर उनका अर्जो फलक में, है नूर उनका अर्जो फलक में, रोशन सितारे या गौसुल आजम, रोशन सितारे या गौसुल आजम। अब इससे अगले जो अशार है वो मैंने इसको कंप्लीट किया इस मनकबत को। वह उनसा नहीं है कोई जहां में, मेरे गौस जैसा, देयर इज नो वन लाइक इट। शाहों के शाह हैं और जिंदा वली हैं और आंखों के तारे या गौसुल आजम। इसमें कोई शक व शुबा वाली बात तो है नहीं ना। गौस पाक की बारगाह ऐसी बारगाह है, मैं ये कहा करता हूँ हमेशा, वहां भी दोस्तों को खड़े होकर गौस पाक की बारगाह में कहा है, यहाँ भी कहा करता हूँ, गौस पाक की बारगाह वो है, बहुत सी बारगाह है ना, सारी अपना अपना मकाम है, कहीं आपको बोलना पड़ता है, जुबान खोलनी पड़ती है, लेकिन गौस पाक की बारगाह जहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो ये भी जानते हैं तेरे दिल में क्या है, तेरे एहसास में क्या है, तेरे तफक्कुर ख्याल में क्या है, वो इससे भी वाकिफ। They are well aware of your thinking, your feeling. You don't need to say anything in the court of गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला. They know what's in your heart. वो जिंदा वली हैं, इसलिए तो शाहों के शाह हैं और जिंदा वली हैं और आंखों के तारे या गौसुल आजम। उनसा नहीं है कोई जहां में, सबसे है प्यारे या गौसुल आजम, सबसे है प्यारे या गौसुल आजम। और अगली बात, पहुंचे मदद को जब भी पुकारा, whenever we call them, alhamdulillah ta'ala, their help always come. पहुंचे मदद को जब भी पुकारा, सबके सहारे या गौसुल आजम, आप सबके सहारे या गौसुल आजम। और दर्दो अलम में सहारा है उस, दर्दो अलम में सहारा है उसका, दर्दो अलम में सहारा है उसका, जो भी पुकारे या गौसुल आजम, जो भी पुकारे या गौसुल आजम। और अगली बात है कि आप सबके लिए, उनके लिए जो वहां से होके आए हैं, उनके लिए those who have been there, बगदाद शरीफ, भूले वो कैसे जिसने किए हैं, भूले वो कैसे जिसने किए हैं, अरे दर के नजारे
یا غوث الاعظم، در کے نظارے یا غوث الاعظم. اور یہ جو بات ابھی قاری صاحب نے اعلیٰ حضرت کی، ان منظوماً اس طریقے سے جو بات کی اعلیٰ حضرت نے سلسلوں کی، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، حضور غوث پاک کا فیضان. آپ جیسے سلطان الاولیاء آپ ہیں، آپ کا سلسلہ بھی سلسلوں کا اثر ہے. الحمدللہ. اس طرف میں نے ایک بات کہی ہے، آتے نظر ہیں سب سلسلوں میں، آتے نظر ہیں سب سلسلوں میں. ارے جلوے تمہارے یا غوث الاعظم، جلوے تمہارے یا غوث الاعظم. اور مقطع ہے بن کے گدا تیرے در کا مبارک، بن کے گدا تیرے در کا مبارک. اب زندگی گزارے یا غوث الاعظم، اب زندگی گزارے یا غوث الاعظم. اور مرشد ہمارے یا غوث الاعظم، آنکھوں کے تارے یا غوث الاعظم. اللہ پاک حضور سیدی و مرشدی کا یہ فیضان جو حضور غوث پاک کا فیضان ہے، یہ بات کوئی عام بات نہیں جب میں بولتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا فیضان، the blessings of غوث الاعظم، انوار و تجلیات and فیوز و برکات are being distributed by the حضور شہزادہ غوث الورا. When I say it's not an ordinary thing, try to understand this. When I say this, it means this time, this day, this moment, alhamdulillah ta'ala, حضور سیدی و مرشدی is on duty. آپ اس ڈیوٹی پر ہیں جو حضور غوث پاک نے 1000 سال پہلے جو شروع کی تھی. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں حضور غوث پاک کا فیضان جو تقسیم ہوتا ہے، اس زمانے میں، اس وقت الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں آپ کا فیضان تقسیم کرنے کا جو فریضہ ہے حضور غوث الورا کے شہزادے حضور سیدی مرشدی کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے. الحمدللہ تعالی. ہم نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے نا، آپ نے you have experienced, you have seen many people, they came here, okay, they could not get the bear, they wanted to be مرید، وہ مرید ہونا چاہتے. بہت حضور سیدی نے ہمارے ساتھ ایک دوست کی بات شیئر کی، محترم قاری صاحب، ایک دوست. اب دیکھیں یہ وقت کیسا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے کی حکمت ہوتی ہے. وہ یہاں آیا بیعت ہونے کے لیے، اسے موقع ہی couldn't make it. حضور سیدی پاکستان تشریف لے گئے، وہ پیچھے پاکستان چلا گیا. حضور سیدی کراچی میں تھے غالباً، تو وہاں وہ کراچی میں پہنچا تو نے کہا آ گیا ہوں، تو جہاں بیعت ہو جائے آستانے میں وہاں پہنچا تو حضور سیدی نے وہاں سے نکلنا تھا لاہور کے لیے. وہ وہاں بھی couldn't make it، لاہور چلے گئے. تو وہاں جب پہنچا حضور سیدی پروگرام میں تھے، تو اس نے کہا now pretty sure now it's okay for me, I can make it now. اب تو یہاں ہو جائے گا. لیکن حضور سیدی بتاتے وہاں سے پروگرام سے نکل کر سیدھے ایئرپورٹ چلے گئے. آپ کو بغداد شریف جانا تھا، وہاں سے حضور سیدی تشریف لے گئے بغداد شریف میں. وہ واپس UK آیا. Now he was worried کہ what's happening with me, why is it, I've tried my best, I can't make it. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وجہ کیا ہے. اب وہ یہاں کے پھر یہاں سے وہ بغداد شریف گیا. جب وہاں غالباً اس was time of Furs سیدی، yeah, it was time of Furs, he went بغداد شریف then. اب وہاں گیا حضور سیدی ہمیں بتاتے ہیں. تو وہاں میں اسی لیے کہتا ہوں ہر چیز کا وقت ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں وہ پہنچا. حضور سیدی خلوت روم میں تشریف فرما ہوئے. آپ کو پتا خلوت روم کون سی ہے محترم قاری صاحب؟ خلوت روم وہ ہے جس میں حضور سیدنا غوث الاعظم نے ساری زندگی بیٹھ کر زہد و ورع اور عبادت اور درس و تدریس کی ہے. لک ایٹ یور نصیب، اپنے بخت اور نصیب کو دیکھیے. حضور سیدی مرشدی کی اس نسبت اور وسیلے کی برکت کیا ہوتی ہے. اس روم وہ بند ہوتی ہے نا، and people go there, they are just see from outside، باہر سے دیکھتے ہیں، دروازے سے بتایا جاتا ہے یہ خلوت روم ہے. ہم اور آپ جب بھی جاتے ہیں حضور سے ہمیں پکڑ کر سیدھا خلوت روم میں لے جاتے ہیں. یہ اس نسبت کی برکتیں ہیں. اس خلوت روم میں آپ جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کئی بار ہم نے ختم غوثیہ شریف اندر حضور سیدی کے ساتھ بیٹھ کر، خلوت روم میں بیٹھ کر حضور سیدی کے ساتھ وہاں ختم غوثیہ شریف پڑھا ہے. سامنے جالی شریف ہوتی ہے نا، سامنے حضور غوث پاک کی جالی شریف، سامنے خلوت روم ہے، اس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ وہاں حضور سیدی فرماتے ہیں وہاں بیٹھے. دین
اب اس کمرہ تو چھوٹا سا ہے, لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں ہر کوئی میں اندر داخل ہو جاؤں, تو there were only 15-20 people, they were allowed to come in, باقیوں کو روک دیا گیا. اس ٹائم وہ he made it to get in, اب وہ اندر چلا گیا. حضور سیدی فرماتا ہے, میں نے فرمایا اب ادھر آؤ, یہاں بیٹھو, this is your time now. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور میں یہ بولا کرتا ہوں, آپ کی محبت اگر سچی ہے محبوب کے ساتھ, if your love is true and pure, the time will come, it will take you to the feet of your beloved one. آپ کی محبت اگر سچی ہے تو ایک دن آئے گا محبوب کے قدموں تک آپ کو وہ لے جائے گی. اس پاک کی جس دل میں محبت ہے الحمدللہ تعالی, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, یہ میں خود کہہ رہا, میرا تجربہ ہے, جس خاندان میں, جس قوم کے اندر, جس نیشن کے اندر کوئی بھی حضور غوث پاک کا چاہنے والا ہے, وہ نہیں آ سکا تو کوئی بات نہیں, اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا جو غوث پاک کے در پہ حاضر ہوگا. میں آپ کو یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہے, why is it کہ this is the reward and return, یہ اس محبت کا صلہ غوث پاک عطا فرماتے ہیں کہ ارے تیرے خاندان میں, تیری قوم کے اندر, تیرے آبا و اجداد کے اندر میرے چاہنے والے تھے, اس کا صلہ یہ ہے کہ تجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے. اس لیے اس بارگاہ میں حاضری جو بار بار ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے الحمدللہ غوث پاک کے سارے, دو چیزوں سے تو سارے ہی واقف ہیں, بزرگ بھی سارے, 11ویں شریف سارے ہی کھانے ہیں. وہ دنیا کا کوئی حصہ جہاں پہ سنی بستے ہیں محبت والے, حضور غوث پاک کے نام لیوا بستے ہیں. ہم تو صرف سب کنٹیننٹ کی جانتے ہیں نا, سب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. نہیں, not only in the subcontinent, go all over the world. آپ سروے کر لیں, یہ جتنے بھی سلسلے ہیں, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, شاذلیہ, رفاعیہ, بڑے سلسلے ہمارے سرو کے تاج ہیں, but they are limited. یاد رکھیں, کچھ سلسلے صرف پاکستان, انڈیا میں ہیں, بہت زیادہ. چشتی سلسلہ ہے, آپ کو عرب میں نظر نہیں آئے گا, افریقن کنٹریز میں نظر نہیں آئے گا, آپ کو ایشیا میں, انڈیا, پاکستان, وہاں پہ خصوصیت کے ساتھ نظر آئے گا, بنگلہ دیش میں کہیں کہیں, جب وہاں ہم گئے پہنچے دوسرے ملکوں میں تو پہنچا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. نقشبندیہ سلسلہ آپ کو ملے گا انڈیا, پاکستان, سنٹرل ایشیا میں آپ کو ملے گا, ان ملکوں میں ملے گا. سہروردیہ وہ بھی اسی طرح لمیٹڈ ہے. شاذلیہ عرب کے اندر, رفاعیہ عربوں کے اندر پائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ بہت کم ہے. لیکن قادریہ سلسلہ ایک واحد ایسا سلسلہ ہے, wherever you go all over the world, جہاں دنیا کے جس بھی کونے میں جا قادری فیضان تجھے ملے گا. This is the فیضان of غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. کسی بھی حصے میں, افریقہ میں چلے جائیں, یہ جو حضور غوث الاعظم کے شہزادے ہمارے حضور سے ہی تشریف لے جاتے ہیں, کبھی ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ موریشس میں ہوتے ہیں, کبھی انڈیا میں ہوتے ہیں, کبھی پاکستان ہوتے ہیں, اب سری لنکا, بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں, ابھی جو ہے عربوں میں ہوتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, یہ ہر پوری دنیا میں جو جاتے ہیں, کیا ہے, یہ ہے وہ فیضان and the blessing of غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. all over the world, حضور غوث پاک کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں بستے ہیں. یہ غوث پاک کا سلطان الاولیاء ہونے کا یہ مقام ہے. اب انشاءاللہ حضور سیدی کے حکم سے انشاءاللہ اب ہم ختم قادریہ شریف شروع کریں گے انشاءاللہ. باقی سے ایک بات میں بھول گیا ہوں, حضور سیدی نے حکم دیا تھا, ہمارے بردر شیزی شہزاد نام ہے نا میرے خیال میں, ہیپی برتھ ڈے ٹو, حضور سیدی نے فرمایا ان کی آج برتھ ڈے ہے, تو ہماری طرف سے, حضور سیدی کی طرف سے ان کو بھی ہیپی برتھ ڈے, اللہ پاک کو لمبی عمر عطا فرمائے, سب کو آباد رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And special announcement, next Saturday, you know, there is no program next Saturday because of the birthday of Huzur Sayyidi wa Murshidi will be on Tuesday, 14th of December. آپ کو علم ہے 14 دسمبر حضور سیدی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, تو ہمیشہ الحمدللہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ چونکہ 14 دسمبر ٹیوزڈے کو ہے, تو نیکسٹ سیٹرڈے کا پروگرام ہم نے چینج کر کے ٹیوزڈے کو کیا ہوا ہے. سو ناؤ نیکسٹ سیٹرڈیز محفل از چینج ٹو بی آن ٹیوزڈے انشاءاللہ. وہ ٹیوزڈے ہوگی, ٹائم سے
فرام 6 to 8 انشاءاللہ العزیز. یہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ. تو وہ ٹیوزڈے ہوگا کہ یاد رکھیں سب کو. ٹیل ایوری ون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء. نحمده ونستعين به إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. الحمد لله الذي يجمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الطاهر الشريف الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما إن شاء الله. In the end of the blessing month, the month of the Rabi'an al-Akhir, the month of the birthdays of the Sultan al-Awliya wal-Salihin, Sayyidina al-Qutb al-Rabbani wal-Haykal al-Samadani al-Ghawth al-A'zam, Abi Muhammadin Muhyiddin Abdul Qadir al-Gaylani al-Hasani wal-Hussein, the Ahl Bayt Rasulullah. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani, he gave a lot of lessons and teaching for his fellow and the students. For the tasawwuf, when he said, Hafiz Sahab, كلما زدتني أدبا زدتني تصوفا أو كلما زدتني أخلاقا زدتني تصوفا. How much you have increased my character, that meaning you have increased my tasawwuf. فالأخلاق كلها تصوف. All your character, it is for the Sufism. Sufism for the batin, and there is for Zahir, but for the Tasawwuf, it is for the inside of your heart. Example of this, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani has teach all his fellows to be a humbles. التواضع إلى الله وحسن الخلق وآداب السلوك. To be a great person when you talk, to be a right one when you answer, to be humble in the company and gathering. In the Mecca, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani, he do sajda, long sajda in the small stone. It was hard. One of the awliya and the salihin, that time he was with him. And he said to the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani, it was very hard in the floor. So you have to make some sajjada, carpet, will make it easy for you because your sajda, it was long, and I know there is something is going between you and Allah. And you are in the blessing place. But I want to know, what is that thing now? They made you to make your sajda in the floor in that stone. And you know better than me. You teach us about that tariqah, about the dua, about the fellow, about the adab, about how the Allah subhanahu wa ta'ala, they accept dua al-qulub. They say, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ, in the book of the Holy Quran. So what is that thing made you to make long sajda in the stone, hard stone? The small, called hasu in the Arabic. He said, I was asked Allah subhanahu wa ta'ala if I have made any mistake or made anyone angry with me, I want to be blind in the judgment day. I want to be a blind in the judgment day. He said, why? He said, because I will have a shame to see Allah subhanahu wa ta'ala and I have made somebody or some mistake with somebody. So better for me to be blind
Why? Maybe because of that shame, I will hide him from the Allah subhanahu wa ta'ala, from his eyes. So this is the example with the Salihin when they say to the Shaykh Abdul Qadir Jalani, tell us, what is that? So he's the awliya and the Salihin, and martaba is big. But still he's, Ya Allah, if I have hit somebody or made somebody angry with me, made me in the judgment day to be a blind because I don't want to see you, then I will feel shame about that person. This is the law of the awliya Allah. Qanun. When the Imam al-Rifa'i, rahmatullah alayhi, he said for the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir, his knowledge is too big. They have right and left. In the right hand, he have a Sharia. All the Sharia, the meaning in the right hand of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jalani, and about the tariqah, it is in his left hand. بحر الشريعة وبحر الطريقة. How he have teach all his student and the fellow in the time without light, without speaker, without Wi-Fi, without phone, without anything. By that time, when they were sitting in the borders of the Baghdad, they call Sur of Baghdad. Why? It is big cup, very big park. So all the student and fellow and the guest, when they sit and they listen to the speech of Shaykh Abdul Qadir Jalani, the first one in the semi-drawer, he listen and he hear his volume, the same one in the last drawer. So how he enter? In that time, he entered to the heart, everybody sitting there, one of his student. He keep in his heart, it was too beautiful of the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jalani. He talk about the history. Then Shaykh Abdul Qadir from Tasawwuf changed to the history. Then he say about geography, about some of the history religion. So they keep change till when he looked to him and he said, Ya Fulan, stop please, I become tired and I have too many subjects to explain the people. That is the contact for the teacher and the student, but not any teacher. He is the awliya Allah and the salih. These days, your finger, they are not same. Everybody have a mistake. But remember, when you are in the street, you have to show the collector of your share, and you are belong to the whom. In the future, if somebody give you some wrong answer, now anyone, if they receive any wrong, he will give double time or 3 times wrong answer. This is not our way. If he give Sayyidina Rasul, he say if somebody, but still you have to give him right answer. Even if he not answer your salam, but you answer his salam better than him, then he will know. Not meaning somebody shout, I have to shout to him double or 3 times. This is not in my characters and what I have received from my Shaykh. I have to show حسن الخلق والسلوك. يعني say Allah subhanahu wa ta'ala, what he said to his beloved Prophet, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. In Taif, people beat Sayyidina Rasulullah, وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَلْقِ. They beat him by a stone, talk wrong about him, but when the angel of the mountain come to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he asked him, today I am here by the Allah order to make all these 2 mountains, أطبق عليهم الجبلين, to destroy all these people, to finish them. And I am waiting for your order. He said, no. I will pray for Allah, they will be these right people and they will believe for me and they will have children, they will believe for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Who are you always to give wrong and to beat Fulan and to talk Fulan and this?
Sheikh Abdul Qadir Jilani, he have give big lessons for that Muhammad al-Alfi, and he was a thief and he made him from the wrong to the right. So we should follow the tariqah of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani about the curse. Very important. We said nobody without mistake. There is nobody, he is angel without mistake. Everybody with a mistake. Khairul khatta'un at-tawabun. The one he's a mistake, always he come back to Allah for sorry, forgive me. And Allah, he will give him, his door is open. As-salihuna ila Allah wa talihuna li. Sheikh Abdul Qadir Jilani, he said, the people, salihin, they are good people already. These people, they are good not for me. These people for Allah. But at-talihun, there is at-talihun, meaning they are not a good people. These people not good. If you know somebody like in the street or in the house, neighbor like this, they talk, oh, Fulan, he's not good, be careful, be far from him. Sheikh Abdul Qadir, he say, no, I will be not far, I will be close, and I will bring him to my circle, and I will make him a salih, and I will send him to Allah salih. So if we see somebody he's not good, he's not angel like we say, but they don't have a guidance. They don't have a sweet kalam. Yani, I have met too many different people in my life, in different country, in different religion. When we will sit, they don't have that information what you know and what you have. But when maybe he become to know about that information, the Islam, the peace, the love, the characters, immediately he will say sorry and I will not make it again. That time you have written your name in the book of the Akhirah with the 10 hasana, but in the biggest war. You made somebody, يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, from the wrong to the right, from the dark to the light. That is the duty for all the Muslim in this time and the Ummah of La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. So this is very important point to show the akhlaq, the character, following what is the message of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, how I become close more with him. When the Hafiz Sahib, they say door is far, Babu Sheikh door, very famous. The door of Babu Sheikh, the awliya and the salihin, when they used to reach Baghdad to the door of Babu Sheikh, close to the Jali, they cannot be close to the Jali, but they have to be away from the Jali about 100 meters. For the love and the respect to the Sheikh Abdul Qadir Jilani. They say, who I am to be that much close with the Sheikh Abdul Qadir Jilani? This is the biggest awliya and the salihin, they are not a normal people. So when we are there, the door we say, Babu Sheikh Hafid Sahib, he say, Sheikh Abdul Qadir said to his fellow and murid, when you are in the trouble and you have a hard time, only you have to come my door, you will not go back empty hands. You will not go back empty. Door is far, but we are the Wasbaq son and we are here, we are one of the door of Sheikh Abdul Qadir Jilani. The one when he won the bay'ah and they came, they travel everywhere. I see a lot of people, they come here and say, no, we're going to Baghdad to have a bay'ah. Yes, inshallah. They go to the Baghdad, they search, they saw me there. They say, yes, today we are here in Baghdad bay'ah. But I say, I see you first time in UK, come to the UK, you will take bay'ah. Don't lose. Don't lose your first chance. He said, I'm going to Baghdad. After 2 weeks, he passed. He lost his chance. The chance, the bay'ah, that is ahad. Promised. In the judgment day, when Allah subhanahu wa ta'ala do judge with you, you need the shafa'ah. At that time, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he's there and he say, Ana laha, I'm here to help you. What I have promised you. So, too much books, files. There is a right and left. In the right, good files, and the left, bad files. But the good file, very small paper. And bad file, too much. So of course, when they put in the scale, the left will go down.
You ask the Shafa'ah of Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he will come. And by his blessing hand, there is something very small, you cannot see it, he put in the right scale. The right scale become down. What is that things? Sayyidina Rasulullah have put it in the right scale and he went down, and meaning all your hasanat becomes strong than sayyat. So you will ask, but you will not ask Rasulullah. You ask, Ya Allah, what is that Sayyidina Rasul have put it and made me win? Pass to Al-Jannah. There they say that in that time, there is a time, in that month, or in that day, in that week, in that month, in that year, you were sitting and you have read your Shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, with a fulan min qalbin sadiq. Yani niyyah صافية إلى الله سبحانه وتعالى. We are reading every day the Shahada in your prayer, normal routines. But Allah, they want that Shahada to be 100%, not even 99.9. When that Shahada you have read it in the Ahad, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ, you are here by, you are 100% to be following the tariqah of the awliya salihin and Ali Bayt Rasulullah. So you become happy, and Allah will look to your heart how much is happy. 100%. So they say that time, your Shahada. It is why Sayyidina Rasul, they say that is the Shahada of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. خفيفة على اللسان ثقيلة على الميزان. It is very easy in your mouth, but it is very heavy in the scale of Judgment Day. خفيفة على اللسان ثقيلة على الميزان. It is too heavy. By that Shahada, in that time, from the qalb sadiq, niya safiya, when you read the Shahada of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meaning you have passed very small things. But min qalb sadiq, Allah, He will look for the khushu' of that Shahada. It was 100% to that. Allah, La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadan Rasulullah. So that is the Islam. بني الإسلام على خمس، على الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج والزكاة والحج. Then after that there is a sunnah of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and what we have learned from the Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his awliya and as-salihin. And the Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, they said, تَرَكْتُ لَكُمُ الثَّقَلَيْنِ, I have left two heavy things, you will not lose weight to the Allah. The one, the first thing, it is the Sharia, that is the book of the Holy Quran. Al-Quran, Kitabullah. And the second thing, it is my family, Utrati Ahl Bayti min Ba'di, my family after. And they say even you have to bite your finger what you have promised me. That is meaning you promise Allah subhanahu wa ta'ala. In the end, we pray for everybody here to be in the same road and way of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. The main thing, Allah, when they said to His beloved Prophet, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, please use the same character of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. He is your Imam and our Imam, your leader and our leader, and your Shafi and our Shafi. So when you have used all this through the Ahlul Bayt, the Awliya and Salihin and Madrasa and school, all these, they are your wasila. Your wasila in the Qiyamah Day. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. We will start now the Khatmi al-Qadir. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد. خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد. خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر
یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ یا شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ یا شیخ سید عبدالقادر شیئا للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات بے عدد دار مما شیئا للہ غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دار مما شیئا للہ غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دار مما شیئا للہ غوث اعظم پیر ما بسم اللہ الرحمن الرحیم ما حما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما حما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما حما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت امداد یا شاہ بغداد رسم فریاد یا شاہ بغداد وقت امداد یا شاہ بغداد رسم فریاد یا شاہ بغداد وقت امداد یا شاہ بغداد رسم فریاد یا شاہ بغداد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة الوصية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجهود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كعصات الوصال فكنت لحمراتي نحوي تعالي
سعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائل اکتاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالبا فی ملالی شربتم فضلاتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامكم العلا جمع ولكن مقامی فوقكم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب بحدی يصرفني وحسبي ذو الجلال انا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال عطا مثالي كساني حلاتا بطراز أزم وتوجني بتيجان الكمال وطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي درست العلم حتى صرت كتبا نلت السعد من مولى المبالي تبولي في السماء والأرض دكت وشعث السعادة قد بدالي وبلاني على الأقطاب جمعا وحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكثر عن جدالي مريدي همة واشتخ وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أطاني رفعة نلت المنال أو نلت المعالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جامعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشل فإني أزوم القاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اللقبي أنا الجيلي محي الدين اللقبي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال وجدي صاحب العين الكمال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم یا الہی نے فرمائے امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا تاجدار مدینہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا امام حسن المثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے یا الہی نے فرما حضرت امام سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے
یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا یحییٰ المرحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا یحییٰ الجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا و مرشدنا و شیخنا و شیخ الشیوخ و شیخ الکل سلطان الاولیاء والصالحین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لا مکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا لہداک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا ولی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا محمد رویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا زین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا مصطفیٰ الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا سلیمان الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا علی القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا صفا الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا منصور الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، یا الہی رحم فرما حضرت امام سیدنا و مرشدنا سیدی و مرشدی و سندی و ثقتی و رجائی و مولائی الشیخ السید ہاشم عبد القادر منصور الدین الگیلانی البغدادی حفظہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ ذکر شریف ہوگا دوسری For the dhikr, you have to remember when we said Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub, and Allah subhanahu wa ta'ala said adhkuruni adhkurakum. Dhikrul qalb, heart power. Sheikh Abdul Qadir al-Gailani's son, his name is Abdul Wahab. When he went to his father, Sheikh Abdul Qadir, he was sick. Sheikh Abdul Qadir, he was sick that time. The son, he asked my father, what do you feel? What do you feel now? He answered him and he said, I feel all my body pain. Only my heart is connected with Allah. So connected your heart with Allah, same your Sheikh is connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العميد إلا الله 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العميد محمد علی مشکل کے پاس پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی منبر ہوئی گردنیں اولیاء
المرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين وأول الأولين وآخر الآخرين، اللهم ارحمنا وارحم الجماعة الحاضرين الموجودين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا فقيرا إلا رزقته. اللهم ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين، ولا من بابك من المطرودين، ولا من رحمتك من اليائسين. تقبل دعاءنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين يا رب العالمين. السلام.